رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَہیٰ، وہ جو بیری کا درخت ہے جو انتہا ہے مخلوقات اس سے آگے نہیں جا سکتے. اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشیٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَیٰ، اور جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے کیا ڈھانپے ہوئے. وہ تجلیات باری تعالیٰ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تمہاری زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کی تعبیر کر سکے. اس یغشی السدرۃ ما یغشا، دیکھیے کس قدر اس کو مبہم رکھا گیا. جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا تم نہیں جان سکتے. جو ڈھانپے ہوئے اللہ کی تجلیات ذاتیہ، خصوصی تجلیات اس بیری کے درخت کے اوپر پڑ رہی تھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ ما زاغ البصر وما طغیٰ. اس آیت کا مفہوم تو میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے بغیر نہیں سمجھ پایا تھا. علامہ اقبال کی نہایت عظیم نظم ہے ذوق و شوق بال جبرائیل میں. میری ذاتی رائے میں علامہ کی شعریت اپنے رقع عروج پر جو ہے وہ اس نظم، اور اس کے آخر میں ایک شعر ہے، ایک تو شعر بڑا عجیب ہے. تیری نظر میں ہے تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب. اے اللہ تیری نگاہ میں ہے میری پوری زندگی. میں نے علم حاصل کیا، فلسفہ پڑھا، یا مشرق کا مغرب کا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ علم جو ہے یہ ایک ایسے کھجور کے درخت کے مانند ہے جس میں کھجور لگتی نہیں. نخیل بے رطب، مجھے تو اس علم سے کچھ حاصل نہیں، مجھے یقین حاصل نہیں، مجھے تیری معرفت حاصل نہیں. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے والا مجھے صاحب کی روح کر. اے اللہ عقل کی گتھیوں کو تو جو بھی تھا میں سلجھا چکا. اب مجھے میرے اندر جنون پیدا کرتے، عشق پیدا کرتے، عشق کی دیوانگی پیدا. پھر جو شعر آتا ہے، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ پہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. این جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا قرب اتنا ہو گیا تھا کہ عین وصال جسے میں کہہ رہا ہوں، عین وصال، اس میں بھی مجھے نگاہ کرنے کا، دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا. میری آنکھ میں اتنی تاب نہیں تھی، توانائی نہیں تھی کہ میں تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کر سکوں. گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، اگرچہ میں بے ادب ہوں، میری نگاہ چراتی رہی کسی طریقے سے، بہانے کرتی رہی کہ کچھ نہ کچھ جھلک دیکھ لی ہوں، لیکن تاب نہیں تھی. اس کے برعکس کیفیت ہے جو سورہ نجم کی آیت میں آئی، ما زاغ البصر وما طغیٰ. نہ تو نبی کی نگاہ ٹیڑھی ہوئی، کج ہوئی، یعنی جب آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ ایک دم بہت بڑی روشنی کبھی جائے تو آپ نگاہ ہٹائیں گے کیونکہ اس روشنی کی عادت آپ نہیں لا پا رہے. نہیں، نبی نے دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، اس کے اندر یہ تاب تھی، یہ توانائی تھی، یہ صلاحیت تھی. ما زاغ البصر، ان کی نگاہ کج نہیں ہوئی، ٹیڑھی نہیں ہوئی، چلیائی نہیں. ما زاغ البصر وما طغیٰ، وہ حد سے آگے بڑھی بھی نہیں، ادر کے اندر رہی، حد ادر سے تجاوز نہیں کی. اب یہ دیکھیے دونوں کیفیات اس کے برعکس ہے. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. میں تو بے ادب ہوں، کوشش تو میں کرتا رہا کہ کوئی جھلک دیکھ لوں، لیکن میرے اندر اس کی توانائی تھی ہی نہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ محمد نے مشاہدہ کیا ہے ان تمام جو بھی تجلیات ربانیہ ہو رہی تھی اس بیری کے درخت پر. لقد رأى من آیات ربی کبریٰ، اس نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا، کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا ہے. یہ محمد رسول اللہ کی نوید ہے. وہو صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے. لہذا وہ دور آ کر رہے گا، اس میں کسی بھی بندے مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اگلی حدیث سنیے، اب جب یہ دور آئے گا تو عالمی ہوگا، جیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا.
कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड ऑर्डर होगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO, हकीकत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है JWO, लेकिन इसी को बदलना है जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इस्लाम, और वो ग्लोबल होगा। दो हदीस होगा तस्करा कर दूं। हजरत सौबान हुजूर के एक आदात शुदा गुलाम थे, वो रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ये सही है इनमें, फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्ज़ फरायतु मसारिक़हा व मगारिबहा व इन्न उम्मती सयब्लुगु मुल्कुहा मा ज़ुयली मिनहा, रवाहु मुस्लिम रहमहुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट दिया, यहाँ तक कि मैंने उसके सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए, और सुन लो मुझसे, टेक इट फ्रॉम मी, मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे जमीन को लपेट कर और सुकेट कर दिखा दिए है। ग्लोबल होगी कि नहीं? दूसरी हदीस सुनिए, ये फिर मुस्नद अहमद इब्न हंबल की है। हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैतुन वबरिन वला मदरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम कइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्ल ज़लीलिन इम्मा युइज़्ज़ुहुमुल्लाह फयजअलुहुम मिन अहलिहा और युदिल्लहुम फयदूनुना लहा। ये है हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल। और हजरत मिक़दाद फरमाते, फिर मैंने कहा, अच्छा कब तो हो जाएगी वही बात, वयकुनु दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाएगा। हदीस का तर्जुमा ये है कि हुजूर ने फरमाया, रूए जमीन पर न कोई ईदगारे का बना हुआ घर रहेगा, न कोई ऊँट के बालों के बने हुए कंबलों का खेमा रहेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल न कर दे। लेकिन ये दाखिला दो तरीके से होगा, इज़्ज़ अज़ीज़िन व ज़ुल्ल ज़लील, या साहिब इज्जत के एजाज के साथ, या किसी मगलूब की मगलूबियत के साथ। यानी या तो अल्लाह ताला उनका एजाज फरमाएगा और वो कलमा इस्लाम के खुद कायल हो जाएंगे। जब घर वाला खेमे वाला इस्लाम ले आएगा तो इस्लाम उसके घर में दाखिल होगा, उसको भी इज्जत नसीब हो। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो हक है अल्लाह का, उस पर पुलका और अहले ईमान का। और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो योतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम सागिरून, छोटे होकर रहना पड़ेगा, जिजिया देना होगा, इस्लाम की बालादस्ती कबूल करनी हो। बताइए, इसके बाद भी कोई शक है? ये है आसमानी नक्शा। ये अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही व याबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। ये अल्लाह का फैसला है। उधर युरीदून लियुत्फ़िऊ है, ये जमीनी नक्शा है। अब शक्ल क्या है? अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इन दोनों के माबैन जो खला नजर आ रहा है, कोई शख्स यकीन के साथ नहीं कह सकता कि अब हालात का क्या रुख होगा। इसलिए कि जाहिर बात है, कुरान मजीद में मुस्तक़बिल के बारे में खुद हुजूर से कहलवाया गया, वही नदरी अक़रीबुन अम बईदुन मा तुअदून, लोगों मुझे मालूम नहीं है कि जिस बात की तुम्हें खबर दी जा रही है वो करीब आ चुका है या दूर है। वही नदरी लअल्लहु फित्नतुन लकुम व मताउन इला हीन, और मैं नहीं जानता, हो सकता है अल्लाह कुछ और मोहलत दे दे तुम्हें, और कुछ और आजमाइश है उसके लिए, तुम्हारे लिए कोई और मोहलत अता फरमा दे, हो सकता है। तो मैं भी किसी दावे से नहीं कह रहा, लेकिन दो इम्कानात है। इम्कान नंबर एक क्या है? अभी आलम इस्लाम का एक सॉलिड ब्लॉक है जो यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में खटक रहा है। मैं खटकता हूँ दिले यज़्दा में कांटे की तरह। अगरचे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, एक एक करके इनके हिस्से बखरे करके पिया पाचा करो। अभी वो ब्लॉक कौन सा? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और रूसी तुर्किस्तान से आजाद होने वाली जो रियासतें हैं, ये एक सॉलिड ब्लॉक। ये आदमी मुसलमान है, अरबी नहीं, अरबी गए, ये नोट कर लीजिए। इसलिए कि अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी थी, मोहम्मद उनमें से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा बुलंद बिला जिनको मिल गया। लेकिन साथ ही अल्लाह ने धमकी भी दे दी थी सूरह मोहम्मद में, इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन को जो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आए। और ये बात हो चुकी है 13वीं सदी ईस्वी में, 1258 में, जब सुकूत बगदाद हुआ है, अरबों के हाथ से आलम इस्लाम की क़यादत छीन ली गई, माजूर करती है। उसके बाद क़यादत किनके हाथों में आई? तुर्कों के हाथ। तुर्कान तैमूरी हिंदुस्तान में, तुर्कान सबरी ईरान में, तुर्कान सल्जूकी मिडल ईस्ट में, और तुर्कान उस्मानी का तो कहना ही क्या है, वो एशिया माइनर से चलकर, आपको मालूम है कि पश्चिमी यूरोप का कितना बड़ा इलाका, ग्रेट ऑटोमन एम्पायर इस सदी के आगाज तक कायम थी। इस सदी में अजीब अजीब मौजूदे हुए हैं। ग्रेट ऑटोमन एम्पायर जो 3 बर्रे आजमों पर मुहित, नामो निशान खत्म। द ग्रेट USSR, नामो निशान खत्म। अब तो वो सारे मुल्क की हैसियत से रह गए।
یہ اس صدی میں دو اور وقت میں یہ میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں، احادیث نبویہ۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں۔ یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے، وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہو، اور یہ ہو گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کرے، لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہے، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہے، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان الآیات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، میں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان الآیات سود لا یرتها شیء حتی تنصب بإیلیاء، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام، یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہے، اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایکدم نہیں کیا، غلطی کی سزا دی ہے۔ 35 صحابہ کی غلطی غزوہ احد میں ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، مسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا، جبکہ تم انہیں گاجر گولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا، وہ سزا دی۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری آئندہ کے لیے سبق ہو جائے، یہ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دے ہو۔ اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں، ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی، بلکہ بدقسمتی اور پڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی۔ عبد الرسول سیاد صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی، اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی، سزا اس کی مل گئی۔ آپس کی خانہ دنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبق ہے، لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ کبھی نوٹ کیا، ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا، سلم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر،
وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع الوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرنی آرا۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند صاحب ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہدارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد کتنا خالص اسلامی جہاد پوری عثمانی تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہید ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، وہ کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر الروم میں، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ دیس، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہے، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطے ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور بگلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ بغدود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں، عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے، جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی ہو جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو؟ تو کہ اللہ نے نہیں لگائی؟ اللہ قرآن میں 3 تارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر کیا، حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے صاحب، لوگوں کو ان کی باؤں نے آزاد کرنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنا۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کچھ ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حزم نہیں،
کوئی جمبو جیٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم، اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا، ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چلتا۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی، اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلاگے لگائی، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت کھائی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا، اس سے نکلنے کے لیے دور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی۔ انسان رسکس یپن کا استاد در بندے دیگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ ہی نہیں، یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا، دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں، عہد حاضر میں، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھائے۔ کہاں ہے وہ؟ پٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے